مصیبت یہ ہے کہ ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں، یا یہ پوچھتے نہیں، یا ممکن ہے ارد گرد کو چار پڑھے لکھے لوگ ہوں لیکن وہ چمچا گیری کرتے ہیں۔ پولیس جیسے گھٹیا محکمے کے لیے بھی ہمارا کوالیفائی کر کے آتے ہیں، بعد میں نظام ہی ایسا ہے وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں، فلانا ہو جاتے ہیں۔ اور آج ویسٹ ہم سے آگے کیوں ہے اور کیوں ہم دھتکارے ہوئے لوگ ہیں؟ دوسری بڑی آبادی ہے دنیا میں مسلمانوں کی۔ مجھے شو آپ بالکل پسند نہیں، یہ پروٹوکول باندھتا ہے۔ اگر آپ نے میرٹ کی دھجیاں اڑانی ہیں تو چپڑاسی نے بھی چکے کو وزیر بنا دو، اسپیکر بنا دو، یا جو بھی کرنا ہے نہ عوام نے اور اللہ کی طرف سے بھی یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ تو طاقت میرے ہاتھ میں، سوچ ہی غلط، منفی، تو طاقت میرے ہاتھ میں ہے نہیں، اپروچ غلط ہے، طاقت قانون کے ہاتھ میں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ میں نے وردی نہیں پہنی لیکن مجھے اللہ اور عوام نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے، وہی تو طاقت میرے ہاتھ میں ہے، سوچ ہی غلط ہے، منفی۔ حضرت عمر بن خطاب دنیا کی سب سے بڑی اپنے وقت کی امپائر کے، وہ تپتے ہوئے فرشوں پہ کوڑے کا سرانا یا کوئی اینٹ پتھر، ان کا ایک قول سناؤں آپ کو، پھر ان سے کمپیئر کرو گا۔ پابند لگے کپڑے پہننے والے بندے نے دنیا، یہ ان کا ایک قول ہے کہ مسلمانوں کی قیادت یا سربراہی سے امیر المومنین سے ہونے سے بہتر تھا میں وہ چارہ ہوتا، چارہ فوڈر، جو کسی اونٹ نے کھا کر اپنے پیٹ سے خارج کر دیا ہوتا۔ مطلب کیا؟ اس پر چارے کی بیچارے کو، اونٹ جو چارہ کھاتا ہے وہ پھر وہ کنزیوم کرنے کے بعد جو باقی ہے باہر نکال دیتا ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہ مجھے اللہ اور عوام نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے، کہا تھا نہیں عوام شوام دا تو کم نہیں ہے، عوام دا خیر نہ منوساں دا 77 سال تو کوئی کم نہیں، اس سے کم مچ بھی نہیں، کبھی کوئی رول رہا بھی ہے تو وہ بھی نہیں تھا۔ بھٹو کا یہ نعرہ سن کے پیچھے دوڑ پڑے، میں نے دیکھے بھٹو کے لیے جیل کاٹی ہوئی ہے، ناٹ ونس ٹوائس، بچے تھے، I was in my 20s، یہ لے کے کچھ بھی بٹھایا تو مجھے اللہ اور عوام نے، نہ عوام نے اور اللہ کی طرف سے بھی یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، تو طاقت میرے ہاتھ میں ہے نہیں، اپروچ غلط ہے، طاقت قانون کے ہاتھ میں۔ اگر آپ نے میرٹ کی دھجیاں اڑانی ہیں تو چپڑاسی نے بھی چکے کو وزیر بنا دو، اسپیکر بنا دو، یا جو بھی کرنا کر لو، ادروائز طاقت حکمران کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، خاص طور پہ مسلمان۔ اور آج ویسٹ ہم سے آگے کیوں ہے اور کیوں ہم دھتکارے ہوئے لوگ ہیں؟ دوسری بڑی آبادی ہے دنیا میں مسلمانوں کی، کیوں؟ دے گو بائی دا بک۔ اور پتہ نہیں کیڑا وزیر اعظم سی ہے انگلینڈ کا، وہ کہتے ہسپتال بڑھ گیا، وہ بڑے ایم ایس نے چاڑ کے انہوں نے باہر کر نکل لیتا ہوں، تیرا کی کام ہے؟ اندازہ لگاؤ۔ اتھے مجھے شو آف بالکل پسند نہیں، اللہ معاف کرے۔ ریاست مظلوم کا تحفظ کرے گی اور ظالم کے لیے دہشت کی علامت ہوگی، کیڑی دہشت کی علامت؟ اچھا پھر ایک اور بات ہے، اس کو آپ اس طرح دیکھیں، چلو جو مریم نواز نے کہا وہ ٹھیک ہوگا، مجھے شو آف بالکل پسند نہیں، یہ پروٹوکول باندھتا ہے۔ حضرت عمر دا ہوندا سی، حضرت علی دا ہوندا سی، حضور کا کوئی تھا، لوگ عشق کرتے تھے، وہ اور بات، لوگ عشق کرتے تھے وہ اور بات ہے، پروٹوکول تو کوئی نہیں۔ بعض اوقات جب کسی مہم پہ یا کسی سلسلے میں جاتے تھے، گھوڑے کم ہوتے تھے، بندے زیادہ ہوتے تھے، تو باریاں ہوتی تھیں، تو لوگ محبت اور احترام سے، کسی خوف سے نہیں، وہ کہتے تھے کہ حضور آپ بیٹھیں، ہم تو حضور دیکھیں کہتے کیا تھے، تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں تم سے زیادہ کمزور ہوں،
اپنی باری پہ اور صدقے جامع ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. شو آف بالکل پسند نہیں. اچھا ریاست مظلوم کا تحفظ کرے گی اور ظالم کے لیے دہشت کی علامت ہوگی. نہ مظلوم کا کوئی تحفظ ہے تو باقی دہشت دی علامت نہیں ہونا چاہیے. ریاست مظلوم کا تحفظ کرے ظالم کے لیے دہشت ہو. ظالم کہندے کیوں ہے؟ ظلم ہوتا ہے اپنی حدود سے تجاوز کرنا. ختم. یہ پورا لاہور شہر گواہی دے رہا ہے. ہم ہیں ہی ایسے. اٹ از ناٹ جسٹ مریم تو آج ہے کل نہیں ہونا. اس نے اصل پرابلم ہے یہ ڈیفینس تو مریم نے نہیں بنایا. اس کے سارے بیسمنٹس ڈیفینس سو کالڈ ڈیفینس وہ تو نہیں مریم نے بنایا, نہ ڈیزائن کیا نہ فلانا. اس کے سارے بیسمنٹس پانی سے بھرے ہوئے. یہ بیریا ٹاؤن یہی خبریں ان کی. سڑکیں ساری تباہ. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہوگا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات, دہشت کی علامت نہیں ہونا چاہیے, انصاف کی علامت ہونا چاہیے. اور ظلم کیا ہے؟ اپنی حدود سے تجاوز کرنا. یہ ظلم کو چاقو چھری کلاشن کو فلانا ٹمکانا, نو, یہ بالکل نہیں. ساری بات میں نے وردی نہیں پہنی پئی. آپ نے کیا وردی پہننی؟ اس کے لیے بڑی کوالیفیکیشن چاہیے. پولیس جیسے گھٹیا محکمے کے لیے بھی بہرحال کوالیفائی کر کے آتے ہیں. بعد میں نظام ہی ایسا ہے, وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں, فلانا ہو جاتے ہیں, چمچے کرچے بن جاتے ہیں. دیٹ از ڈفرینٹ. بٹ بیسیکلی جو پولیس میں آتا ہے, ایس پی ایک نوجوان بچہ محنت کرتا ہے, کمپیٹ کرتا ہے, آتا ہے, تو وردی نہیں پہنی. تو وردی یہ کس نے کہا تھا؟ یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, تو اس کے پیچھے وردی ہے. یہ نعرے کون لگاتا ہے؟ اور وردی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے وردی پہنی ہوئی تھی. علامہ اقبال وردی نہیں. مصیبت یہ ہے کہ ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں, یا یہ پوچھتے نہیں, یا ممکن ہے ارد گرد کو چار پڑھے لکھے لوگ ہوں لیکن وہ چمچہ گیری کرتے ہیں کہ وہ بیگم صاحبہ دے ہمیں جان دے وہ تھے, کوئی ناگوار نہ گزرے. انکریج کریں مریم, آپ انکریج کرو. اگر چار بندے پڑھے لکھے ہیں واقعی, تو نے کہو کہ میرے تم دوست نہیں, ہمدرد نہیں ہو, دشمن ہو. اگر مجھے ٹوکتے نہیں, مجھے ٹھیک گائیڈ. اب یہ کیا ہے؟ دہشت کی علامت. وہی ظالم جانے اور انصاف جانے. دہشت کس بات کی اس میں؟ لیکن وہ بھی نہیں. لوگوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, اس ملک میں انصاف نہیں ملتا. آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے, سپریم کورٹ کا ایک جج, میرے دل میں اس آدمی کا نام نہیں یاد, احترام ہے بہت, وہ عدالت میں ہے, سپریم کورٹ کا جج رو پڑا. کس بات پہ؟ کہ جو پوتا سامنے کھڑا تھا, جس نے کیس شروع کیا تھا, اس کا پوتا سامنے کھڑا تھا اور اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی.